کسی کا نام عبداللہ ہے اور عبداللہ کل روزہ نہیں رکھے گا اور یہ چیز اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے، تو اللہ کے علم کے خلاف عبداللہ جا ہی نہیں سکتا. تو کیا اس نے اس لیے روزہ نہیں چھوڑا چونکہ اللہ کے علم میں ہے، تو پھر عبداللہ کو ذمہ دار کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس نے تو روزہ اس لیے چھوڑا کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے. یہ جو سوال لوگ کرتے ہیں، یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے. کیسے غلط ہے اس کو سن لیجیے آپ. دیکھیے، یہ جو پہلے، بعد میں، پہلے، آج، کل، پرسوں، یہ جو زمانے کی اکائیاں ہیں، یہ جو زمانے کی یونٹس ہیں، یہ اسی طریقے سے ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ سب چیزیں ہمارے اعتبار سے ہیں، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہیں. ہمارے لیے کوئی چیز پہلے اور بعد میں ہوتی ہے، ہمارے لیے کوئی چیز ماضی، حال اور مستقبل ہے. ماضی کا جو بعد میں واقعہ ہو چکا ہے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے علم میں ضرور ہوگا لیکن ہم نہیں جا سکتے ماضی میں. حال جو اس وقت چل رہا ہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، مستقبل کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ تینوں زمانوں کے بارے میں ایکولی جانتا ہے. کیوں؟ کیسے جانتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف میرا اور آپ کا خالق نہیں ہے، وہ زمانے کا بھی خالق ہے. اس نے یہ زمانہ بھی بنایا ہے، جس طریقے سے انسان کو بنایا زمانے کو بھی بنایا. جب مجھے بنانے اور آپ کو بنانے کی وجہ سے وہ میرے ایک ایک چیز سے واقف ہے، میرے ان اینڈ آؤٹ سے واقف ہے، میرے مزاج سے واقف ہے، میری عادتوں سے، میرے گناہوں سے، میری اچھائیوں سے، ہر چیز سے وہ واقف ہے، چونکہ اس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا. تو جس ٹائم کو اس نے بنایا، کیا اس ٹائم کی تمام اکائیوں سے وہ واقف نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس ٹائم کی اکائیوں سے بھی واقف ہوگا، مکمل طریقے سے واقف ہوگا. اچھا، ایک چیز. دوسری چیز، یہ ٹائم ہے کیا؟ دیکھیے، ہم سورہ دہر کی پر بات کر رہے ہیں. سورہ دہر، دہر کے معنی آتے ہیں ٹائم. تو ٹائم کا تقدیر سے کیا ریلیونس ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. میں نے اس لیے اس سورت کا انتخاب کیا. ٹائم جو ہے وہ آج ماڈرن سائنس اس چیز کو مانتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ایک ڈائمنشن ہے. ٹائم ایک ڈائمنشن ہے، ایک جہت ہے. مثلا میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو میری جسم میں 3 ڈائمنشنز ہیں، لمبائی، چوڑائی اور موٹائی. لیکن ہمارے اعتبار سے اسی طریقے سے اگر میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کے اندر بھی یہ 3 جہتیں ہوں گی. کوئی بھی چیز ہمارے سامنے اگر رکھی ہوئی ہے، ٹیبل ہے، لیپ ٹاپ ہے، چیئر ہے، میز ہے، کرسی ہے، ہر چیز میں لمبائی، چوڑائی، موٹائی ہے. لیکن ہر چیز کے ساتھ ایک چوتھا ڈائمنشن بھی ہے جس کو ہم ٹائم کہتے ہیں. آپ جس طریقے سے میری لمبائی، چوڑائی اور موٹائی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میرے سامنے فزیکلی آپ اگر میرے سامنے ہوں، چونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2D ہے، 3D نہیں ہے، لیکن اگر میرے سامنے کوئی فزیکلی موجود ہو، اسی جگہ موجود ہو جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ میری لمبائی، چوڑائی اور موٹائی تینوں چیزوں کو دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تینوں چیزوں کو ایک ساتھ دیکھنے کی قدرت دی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے موٹائی دیکھے گا، پھر لمبائی دیکھے گا، پھر چوڑائی دیکھے گا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تینوں چیزیں بیک وقت دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے ٹائم بنایا، لہٰذا وہ ٹائم سے باہر ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا. یہ میری بہت مشہور ویڈیو ہوئی جس کو الحمدللہ 1 کروڑ سے لوگ زیادہ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے ایک بات کہی تھی ایک ملحد کے جواب میں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو. اس نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال ہی غلط ہے، کہاں اور کب ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے باہر ہے، اور جو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ زمان اور مکان کو بنانے والا ہے. جو مثلا ایک آدمی نے کمپیوٹر بنایا تو وہ کمپیوٹر کے اندر نہیں ہو سکتا، کمپیوٹر کے باہر ہی بیٹھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے زمان اور مکان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ زمان اور مکان کے باہر ہے. جس طریقے سے کمپیوٹر کا بنانے والا یا کسی ڈیوائس کا بنانے والا اس کے ان اینڈ آؤٹ سے واقف ہوتا ہے مکمل، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمان اور مکان کو بنایا تو وہ زمانے کے ان اینڈ آؤٹ، اس کی جتنی یونٹس ہیں سب کے بارے میں جانتا ہے. وہ ماضی، حال اور مستقبل، وہ پہلے کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا، وہ تینوں کو اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جیسے آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. آگے مستقبل میں کیا کروں گا یہ آپ کو نہیں پتا. میرا ماضی آپ کے سامنے نہیں، لیکن میرا حال آپ کے سامنے ہے کہ لائیو آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں.
یہ آپ کے علم میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا آپ کے علم میں آنے کی وجہ سے اس وقت آپ کے علم میں یہ ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو کیا میں مجبور ہو گیا گفتگو کرنے پر؟ کیا میرا ارادہ سلب ہو گیا؟ ہرگز نہیں. آپ کے جاننے کی وجہ سے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، ہرگز میں مجبور نہیں ہوا. میں ابھی بھی اپنے ارادے ہی سے گفتگو کر رہا ہوں. کیوں؟ حالانکہ آپ کو صرف ایک زمانے کا علم ہے، وہ ہے حال، پریزنٹ کا، صرف اس وقت کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو حال، ماضی اور مستقبل تینوں زمانوں کا اسی طرح علم ہے، اور وہ تینوں زمانوں کو اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے آپ اس وقت حال میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کے کسی چیز کو دیکھنے کے نتیجے میں جو علم آپ کو حاصل ہوا اس کی وجہ سے اس چیز کا ارادہ ختم نہیں ہو جاتا، ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے حال اور ہمارے مستقبل اور ہمارے ماضی کو اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے ہم کسی کے حال کو دیکھ رہے ہیں، اور اس دیکھنے اور جاننے کی وجہ سے ہمارا ارادہ ختم نہیں ہو جاتا، ہم اپنے ہی ارادے سے وہ کام کرتے ہیں. اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے آپ میں شیئر کرتا ہوں ایک چیز آپ کے سامنے، اس کو ضرور دیکھیے. یہ بھی بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. سائنس جو ہے وہ دراصل اسلام کی خادم ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں جب سائنس میں آتی ہیں تو کلیئر ہو جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ ایک ڈائیگرام ہے. اس گولائی میں سمجھ لیجئے یہ دنیا ہے، لیکن یہ 3D دنیا نہیں ہے، یہ 2D ہے. اس میں 2 ڈائمنشن ہے. اس میں چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اس میں موٹائی نہیں ہے. ایک کاغذ کے اوپر بنائی گئی ہے. اب جہاں آپ نے دیکھا پرسن، یہ سمجھ لیجئے ایک آدمی ہے، اور یہ جا رہا ہے دائیں طرف، ہرے رنگ سے یہ نیلے رنگ کی طرف جا رہا ہے. سمجھ لیجئے ہرا رنگ جنگل ہے، آگے جو ہے پانی ہے. ٹھیک ہے، یہ پانی کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن چونکہ اس پرسن میں موٹائی نہیں ہے، صرف لمبائی اور چوڑائی ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے کیا آئے گا. یہ صرف چلا جا رہا ہے. آگے کیا آئے گا یہ اس کو نہیں پتا. یہ پورا جنگل کراس کرے گا تو پانی نظر آئے گا. لیکن میرے اندر چوڑائی بھی ہے، موٹائی بھی ہے، لمبائی بھی ہے. میرے اندر 3 ڈائمنشنز ہیں. میں اس لیے اس ڈائیگرام میں نہیں ہوں بلکہ باہر بیٹھا ہوا ہوں، اور باہر بیٹھنے کی وجہ سے مجھے پتا ہے کہ اس جنگل کے بعد پانی آ رہا ہے. یہ آدمی چلتا چلا جائے گا تو پانی میں گرے گا. میرے سامنے اس کا فیوچر بھی ہے، یعنی پانی بھی ہے اور جنگل بھی ہے. دونوں چیزیں میں ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں. ایسے یہ تو ایک انسان کی مثال ہوئی. یہ ایک انسان نے 2D مخلوق کو اگر 3D مخلوق دیکھے گی تو اسی طرح دیکھے گی. اللہ تعالیٰ تو نہ 2D ہے نہ 3D، وہ تو اس ڈائمنشن کا خالق ہے، وہ تو جہتوں کا خالق ہے. اس کے سامنے تو جتنی جہت ہیں وہ ساری اسی طریقے سے ہیں جیسے میرے سامنے یہ 2D مخلوق ہے، میرے سامنے ڈائیگرام ہے، اور مکمل دنیا میرے سامنے ہے، اور آپ کے سامنے ابھی آئی. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام جہتیں ہیں. تو اللہ اگر کسی فیوچر کو جانتا ہے، وہ بالکل ایسا ہی جیسے آپ کسی کے حال کو جانتے ہیں، کسی کے پریزنٹ کو جانتے ہیں، اور آپ کسی کے پریزنٹ کو جاننے کی وجہ سے وہ آدمی مجبور نہیں ہو جاتا. تو ایسے ہی اللہ اگر کسی کے فیوچر کو جانتا ہے تو ہم مجبور نہیں ہو جاتے. اب یہ سوال کہ جب اللہ کو معلوم تھا، جب یہ سوال بھی اب حل ہو گیا کہ جب اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، فلاں فلاں جہنم میں جائے گا، تو پیدا کیوں کیا؟ اب یہ سوال بھی یہاں سے حل ہو گیا. کیسے؟ جب اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، دیکھیے پہلے سے معلوم تھا تو پیدا کیوں کیا؟ اللہ کے لیے پہلے اور بعد میں ہے ہی نہیں. یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے پہلے اور بعد میں. اللہ کے لیے تو پہلے اور بعد میں ہے ہی نہیں. اس کے یہاں تو ٹائم کی جتنی اکائیاں اور جتنی یونٹس ہیں وہ ساری کی ساری ایک وقت میں پریزنٹ ہیں. جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اور وہ فیوچر کو جانتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ میرے حال کو اور میرے پریزنٹ کو جانتے ہیں. اور میرے حال اور پریزنٹ کو جاننے کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کسی کے فیوچر کو جاننے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوا.